بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 63 سالہ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک. ہجرت کے 34 سال مدینہ کے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کو عہد شکنی اور غداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جلا وطن کر دیا، اور اسی سال بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا جس میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو بھوکے سے شہید کر دیا گیا. نجد کے کلاب خاندان کا سردار ابو برا عامر بن مالک دوسرے چند لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ خواہش کی کہ آپ اپنے صحابہ کی ایک جماعت میرے ساتھ روانہ کریں، امید ہے کہ نجد کے لوگ مسلمان ہو جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفہ میں سے 70 قرہ صحابہ کرام کو بھیج دیا، لیکن ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی اور 70 صحابہ بئر معونہ کے پاس دھوکے سے قتل کر دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کے بعد 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی. آخر یہ بستی طاعون کی بیماری میں ہلاک ہو گئی. اس کے علاوہ سن 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ سویق پیش آیا. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی ولادت ہوئی، اور اسی سال شراب حرام کی گئی. ہجرت کے 5ویں سال غزوہ بنو مستلق اور غزوہ خندق کے معرکے ہوئے. غزوہ خندق میں اہل مکہ کے ساتھ یہودی قبائل بھی تھے. تمام کو ملا کر ان کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی، لیکن اس جنگ میں خندق کی وجہ سے فتح مسلمانوں کو ملی. اس جنگ کے بعد بنو قریظہ بدعہدی کی وجہ سے قتل کر دیے گئے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ بنت حارث اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا. ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے 1400 مسلمانوں کے ساتھ احرام کی حالت میں مکہ کا رخ کیا. مکہ والوں نے رکاوٹ پیدا کر دی اور چند شرائط رکھی. نمبر 1، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں. نمبر 2، آئندہ سال صرف 3 دنوں کے لیے آئیں اور عمرہ کر لیں. اس موقع پر ان کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہ ہو. نمبر 3، مکہ سے اگر کوئی شخص مدینہ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص اسلام چھوڑ کر مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. نمبر 4، 10 سال کے لیے دونوں گروہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. اس طرح عرب کا جو خاندان دونوں فریق میں سے جس کا ساتھی ہو وہ صلح کے شرائط میں اسی کے ساتھ سمجھا جائے گا. چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اسی کے پس منظر میں سورہ فتح نازل ہوئی، اور قرآن میں اس صلح کو فتح مبین کہا گیا، کیونکہ اس صلح کی وجہ مکہ والوں اور عرب کے دوسرے خاندانوں میں دعوت اسلام کا راستہ کھل گیا. یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، اور صرف 2 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. صلح حدیبیہ کے بعد امن ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کئی بادشاہوں اور مختلف خاندان کے سرداروں کے نام اسلام کی دعوت کے خطوط روانہ فرمائے. یہ خطوط سن 6 اور 7 ہجری میں بھیجے گئے. پھر اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی. اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے اور 92 یہودی مارے گئے. اس جنگ میں ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی ناپاک کوشش کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو. اسی ہجرت کے 8ویں سال حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 صحابہ کرام کے ساتھ عمرۃ القضاء ادا کیا. اس کے بعد غزوہ مؤتہ اور فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور حضرت ابو سفیان مشرف باسلام ہوئے. اسی سال فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور غزوہ طائف پیش آیا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے.